میرا نام نتاشا فباٹ ہے اور میں آج بڑے دکھی دل سے آپ لوگوں کے پاس ایک بات سمجھانے آئی ہوں آپ کو۔ میں اور میرا بھائی ہم لوگ رات سے لگے ہوئے ہیں ایک ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے۔ ہم نے ایک پروٹیسٹ ارینج کیا تھا ان فرنٹ آف پریس کلبس آل اوور دا کنٹری 4 بجے آن سیٹرڈے۔ تو جی اب ہم یہ پوسٹ جب وائرل ہوئی، بہت سارے پیجز نے، بلاگرز نے شیئر کی، ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا اور ہم لوگ بہت خوش تھے کہ ہماری قوم بہت ایک باشعور قوم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت ہے ہمیں ایک پبلک ہینگنگ جیسے ایک لاء کی ٹو پروٹیکٹ آور وومن اینڈ آور چلڈرن۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ابھی ہم صبح جب اٹھے ہیں اور ہم نے دوبارہ اپنی نیوز فیڈ چیک کی تو جی عورت مارچ والوں نے سیم جگہ سیم ٹائم پہ اپنا پروٹیسٹ رکھا ہے، لیکن ان کے مطالبات ہیں جی کہ وی کنڈیم کیپٹل پنشمنٹ۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ویسے بھی ان لوگوں کے تو میرے خیال میں خیالات ہمیشہ سے ہی باقی پاکستانیوں سے الگ ہی رہے ہیں، لیکن اس بار جو ہے یہ حد کر گئے ہیں یہ عورت مارچ والے، کیونکہ اب تو آپ سیدھا اسلام کے اصولوں پہ وہ کر رہے ہو نا، ڈاؤٹ کر رہے ہو کہ جب اسلام میں ایسی پنشمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو کسی وجہ سے دی ہوں گی نا۔ وہ جس زمانے میں دی گئی تھیں وہ آج بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہیں جتنی وہ اتنے سال پہلے رسول اللہ کے زمانے میں اپلیکیبل تھیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ لوگ اس بات سے ڈس ایگری کیسے کر سکتے ہو، اور اگر آپ لوگوں کا یہ سٹانس ہے کہ جی بچے دیکھتے ہیں اور بچوں پہ ان کی ذہنیت، ان کے دماغوں پہ برا اثر پڑتا ہے کہ ایسی پبلک ہینگنگ وغیرہ دیکھ کے بچے ڈر جاتے ہیں، تو آپ ان 2 بچوں کا سوچیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا وہ بچے نہیں تھے؟ ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ نے سوچا کہ وہ بچے پوری زندگی کیسے سفر کریں گے اور کیسے گزاریں گے اپنی پوری زندگی یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی تو بچے تھے۔ تو میرے تو خیال میں یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑے گا بچوں پہ کہ وہ دیکھیں گے، یا ان ریپسٹ پہ جو دیکھیں گے کہ ان کی سزا کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، ایسے مجرموں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی کسی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے، کیٹ کالنگ کرتے ہوئے، ایو ٹیزنگ کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی لٹرلی، کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں سر عام پھانسی پہ نہ لٹکا دیں گے لوگ، ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے اس دن جب ہمیں چوک میں لایا جائے گا اور لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بہت ہو گئے۔ اب آپ بتائیں، آپ لوگوں میں ہم لوگوں نے دیکھا، ہم نے زینب کے لیے آواز اٹھائی، اس کے مجرم پکڑے بھی گئے، کیا ہوا اس کا؟ کوئی فالو اپ ہے ہمارے پاس؟ اس کے مجرم کا کیا بنا؟ اس کے بعد اتنے کیسز کیوں ہوئے؟ وہ پکڑا گیا اگر مجرم تو باقی کیوں نہیں ڈرے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کا انجام نظر ہی نہیں آیا نا، اس مجرم کا انجام نظر ہی نہیں آیا ہمیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ پھر وہ بچی تھی جس کو مار دیا گیا کیونکہ اس نے کسی کے طوطے اڑا دیے تھے۔ جی اب تو طوطے اڑیں گے، لیکن اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، اس کے مجرموں کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں کیپٹل پنشمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں فالو اپ نہیں پتہ چلتا کیسز کا کہ ہوا کیا، وہ بری ہو گئے، ان کو سزا ملی کہ نہیں ملی، اور ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تھوڑے عرصے یہ سوشل میڈیا پہ کر کے پروٹیسٹ کر کے چلو جی مجرم پکڑے گئے، ہمارا کام ہو گیا، چلو جی گھر چلتے ہیں، ہمیں لالی پاپ دے دیا جاتا ہے اور ہم لوگ لے لیتے ہیں، لیکن کب تک ایسے قوم، کب تک؟ اب یہ ٹائم ہے، اگر آپ ایف ٹیزنگ اگر آپ پبلک ہینگنگ کے خلاف ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے، تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے پروٹیسٹ میں مت آئیے گا، اور بے شک آپ عورت مارچ میں بے شک شامل ہوں، لیکن ہم وہاں پہ جائیں گے ایک ہی مقصد کے ساتھ، ہم اٹھیں گے تبھی جب وہ مقصد پورا ہوگا۔ شکریہ۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ یہ اس پروٹیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اپنے شہر کے پریس کلب کے سامنے 4 بجے سیٹرڈے کو پہنچ جائیے گا، اور بس آواز اٹھائیں ان بچوں کے لیے، ان سب بچوں کے لیے، ایک کیس نہیں ہے یہ، ان سب بچوں کے لیے جن کے ساتھ یہ ہو چکا پریویسلی، اب ہوا ہے ریسنٹلی، یا فیوچر میں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ان سب بچوں کے لیے پلیز آواز اٹھائیں۔ اور جی شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔